اتنی گندی بیماری ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو وہاں پھینک دو۔ یہاں تک بائبل نے تو ایسا خوفناک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ اپنے رشتہ دار چھوڑ گئے، بیوی نے قطع تعلقی کر لی، اور شہر والے باہر وہ گندگی کے ڈھیر پر ڈال گئے۔ اتنی گندی بیماری ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو وہاں پھینک دو۔ اور جو لوگ نظر ڈالتے تھے وہ کراہت سے منہ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ حضرت ایوب کی اسی طرح تو آزمائش ہوئی تھی۔ اللہ چاہتا تو چند امتحانوں کے بعد ہی ان کو بخش دیتا، ان کا امتحان، ان کا ابتلا ختم کر دیتا، مگر قرآن بتا رہا ہے کہ اتنا لمبا دور امتحان کا آیا کہ عام آدمی بڑے بڑے اولیاء بھی اس سے بھاگ جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو خود ہی سہارا دیا، خود ہی توفیق دی۔ اپنی وفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان، اس پر یقین محکم میں کوئی تزلزل واقعہ نہیں ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعم العبد، میرے بندے ایوب کو دیکھو، ہمیشہ کے لیے ان پر سلام بھیجا گیا۔ اور اتنے پیار سے ذکر ملتا ہے بار بار، نعم العبد، کیسا اچھا بندہ تھا۔ تو ہزار جو مصیبتیں تھیں وہ خدا تعالیٰ کے ایک نعم العبد پر قربان۔ حسرت تو یہاں تک کہتا ہے کہ صحتیں لاکھوں میری، بیماری غم پر نثار۔ صحتیں لاکھوں میری، بیماری غم پر نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے۔ کہتا ہے میری لاکھوں صحتیں ایک بیماری غم پر نثار ہو جائیں جس میں میرے محبوب نے کئی بار میری عیادت کی ہے۔ وہ اللہ جس نے ایوب کی عیادت کی، جس نے اس کے ذکر کو اور پیار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دوام بخش دیا۔ ایک آزمائش کیا، ایسی ہزار آزمائشیں ان خدا کی عیادتوں پر قربان۔ تو ابتلا سے بھی اس طرح گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابتلا آ گیا تو مارے گئے۔ ابتلا آیا تو وہ مارے جائیں گے جو بے وفا ہوں۔ وفاداروں کو ابتلا کچھ نہیں کہتا۔ اس لیے ابتلاؤں کا احتمال تو ہے، لیکن ابتلاؤں پر اگر ثابت قدمی کی توفیق مل جائے تو بعض دفعہ یہ انعام ابتلاؤں کے بغیر انعام سے زیادہ بڑھ کر ہوا کرتا ہے، بلکہ یقیناً زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے۔ اگر ابتلا پر کوئی قائم رہ جائے اور صبر کے نمونے دکھائے اور سر تسلیم خم کیے رکھے، کوئی شکوہ زبان پر نہ لائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ زیادہ مہربان ہوتا ہے۔